رسالے پہ اظہار خیال کے ساتھ ساتھ کچھ ایک دو پیراگراف میں نے انجم نعیم صاحب پہ بھی ہلکے پھلکے انداز میں لکھا ہے. انہوں نے 5 منٹ کے لیے کہا تھا, میں نے 10 منٹ کر دیا ہے, تھوڑا برداشت کر لیجیے گا. برادرم انجم نعیم سے میرا تعلق بہت پرانا ہے, تقریباً اتنا ہی جتنا کہ دہلی سے. اس تعلق کی بنیاد اس وقت غائبانہ طور پر پڑی جب جناب ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس کے ماہنامہ افکار ملی کے لیے اپنا تنزیہ و مزاحیہ کالم آخری صفحہ لکھا کرتے تھے. وہ کالم بہت مقبول تھا, میں بھی دیگر قارئین کی مانند اس کا مداح تھا. نام کی مناسبت سے وہ کالم رسالے کے آخری صفحے پہ چھپتا تھا, لیکن جس طرح ممبئی کے اردو ہفت روزہ بلٹز کے بہت سے قارئین اس کا مطالعہ آخری صفحے پر شائع ہونے والے خواجہ احمد عباس کے کالم آزاد قلم سے شروع کرتے تھے, اسی طرح افکار ملی کے بھی متعدد قارئین اس کا مطالعہ انجم نعیم کے آخری صفحہ سے شروع کرتے تھے. بعد میں آپ آل انڈیا ملی کونسل کے ہفت روزہ ملی اتحاد کے ایڈیٹر بنا دیے گئے. انہوں نے صحافیوں کی ایک ٹیم بنائی جس میں میں بھی شامل تھا. مجھ پر یہ ہمیشہ اپنی مہربانیاں لٹایا کرتے تھے. اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ قلمی معاونین کو کوئی خبر دیتے اور کہتے کہ اس پر فلاں فلاں لائن پر ایک مضمون لکھ ڈالیے. ایک روز انہوں نے مجھے تقریباً 150-200 صفحات پر مشتمل ایک پرندہ تھمایا اور کہا کہ اس کو پڑھ ڈالیے اور ایک مضمون لکھ ڈالیے. میں نے گھبرا کے کہا کہ اتنا سارا مواد کون پڑھے گا اور کیا لکھے گا. انہوں نے برجستہ کہا کہ اس میں آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے, صرف محنت کرنی ہے. اس روز میں ان کی مہربانیوں کا قائل ہو گیا. پھر تو مہربانیوں کا یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ ملی اتحاد کے بند ہونے کے ساتھ ہی ختم ہوا. بہرحال باہمی رشتوں کی یہ گاڑی تکلفات کی پٹری سے اتر کر کب بے تکلفی کی پٹری پر چڑھ گئی مجھے نہیں معلوم. کچھ دنوں کے بعد آپ نئی دہلی میں واقع امریکن انفارمیشن سینٹر سے جاری ہونے والے رسالے اسپین کے پہلے مدیر بنا دیے گئے. جب تک یہ اس کے مدیر رہے ایسی کوئی بھی تقریب نہیں گزری جس میں صحافیوں کو بھی مدعو کیا گیا ہو اور آپ نے خاکسار کو فراموش کر دیا ہو. 9/11 کے بعد امریکہ کی جانب سے دیگر ملکوں کی مانند ہندوستان سے بھی متشرع مسلمانوں کو بصد احترام مدعو کیا جاتا, خوب آؤ بھگت کی جاتی, گھمایا پھرایا جاتا, انعام کرام کی بارش ہوتی اور اس طرح وہ اپنا پرتعیش سفر امریکہ مکمل کر کے ایسے ہندوستان واپس آتے جیسے کہ عمرہ کر کے لوٹے ہوں. ایک روز میں نے ان سے کہا کہ فلاں مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے مدعو کیا ہے, میں فلاں تاریخ کو جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی, آج کل تو یہ عالم ہے کہ چلو بلاوا آیا ہے, ماتا نے بلایا ہے. فقرہ بازی میں انجم نعیم کو کمال حاصل ہے. ابھی چند روز قبل میں نے ان سے کہا کہ مجھے وائس آف امریکہ کے لیے رپورٹنگ کے دوران ماہرین کے کمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے, آپ بھی اپنے کمنٹس دیا کیجیے. میں نے وضاحت کی کہ آپ کو کوئی متنازع بیان نہیں دینا ہوگا, بس بے ضرر سا بیان دے دیجیے گا. کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے, میں بھی بے ضرر, میرا بیان بھی بے ضرر ضرور لیا کیجیے. لیکن انہوں نے آدھی بات بتائی, یہ بے ضرر ہی نہیں بے زر بھی ہیں. انجم نعیم لا علمی میں بھی مجھ پر مہربانیاں کرتے رہے ہیں. اردو صحافت میں پورے ملک میں ہم دونوں کے علاوہ نہ تو دوسرا کوئی انجم نعیم ہے اور نہ ہی دوسرا کوئی سہیل انجم. صحافت میں میری شہرت یا بدنامی جو بھی آپ کہیں, شہرت کہوں گا تو اپنے منہ میں مٹھو بننا ہوگا اور بدنامی کہوں گا تو اس کی زد انجم نعیم پر پڑے گی. اس لیے آپ کو جو سمجھنا ہے وہ سمجھیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی ان کا ہاتھ ہے. ایک بار میرے ایک دوست نے اپنے ایک دوست سے میرا تعارف کرایا اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ سہیل انجم ہیں, یہ اردو کے بہت اچھے صحافی ہیں. میری شان میں زمین و آسمان کے قولابے ملا دیے. میری نظریں زمین میں گڑی رہیں. ان کے دوست نے بڑی مسرت کا اظہار کیا اور بڑے پرجوش انداز میں کہا کہ اچھا آپ بھی اسپین کے ایڈیٹر ہیں. ابھی تک میری نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں اور اب میں خود گڑ گیا. ایک بار انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں غالباً دبئی کی ایک تنظیم نے مسلمانوں کے مسائل پر ایک بڑے پروگرام کا انعقاد کیا. میرے ایک دوسرے دوست نے منتظمین میں سے ایک شخص سے ملوایا اور اسی طرح میری شان میں قصیدے پڑھے جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا. وہ صاحب بہت خوش ہوئے, بے پناہ مسرت کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ ارے جناب میں تو آپ کے مضامین خوب پڑھتا ہوں. پھر انہوں نے ایک گولی داغ دی. پوچھنے لگے کہ کیا آپ اب بھی آخری صفحہ لکھتے ہیں. ایک بار شاہنامہ اسلام کے خالق حفیظ جالندھری اپنے ایک دوست کے ساتھ ٹرین سے سفر کر رہے تھے. ان کے دوست کے ایک شناسہ بھی ٹرین میں مل گئے. انہوں نے اس سے حفیظ صاحب کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ ان سے ملیے, یہ حفیظ جالندھری ہیں. اس شخص نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا کہ اچھا آپ بھی جالندھر کے ہیں. اس جملے پر حفیظ جالندھری جس کیفیت سے گزرے تھے مجھے انجم نعیم صاحب کی وجہ سے اس کیفیت سے بار بار گزرنا پڑتا ہے. اب اگر کوئی کسی سے میرا تعارف کراتا ہے تو میں پیچھا چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ مجھے اس تعارف کے پیچھے انجم نعیم کا بھوت طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نظر آنے لگتا ہے.
اسی لیے میں نے کہا کہ میری شہرت یا بدنامی میں انجم نعیم کا بڑا ہاتھ ہے۔ بہرحال یہ تو چند ہلکے پھلکے جملے در مدح انجم نعیم تھے۔ اب ذرا سا اظہار خیال اور سنجیدہ اظہار خیال اس نے رسالے آج کے مباحث پر۔ یوں تو اس کی ضخامت بہت کم ہے، سہ ماہی ہونے کے باوجود محض 64 صفحات یعنی 20-22 صفحے ماہانہ، اس حساب سے یومیہ ایک صفحہ سے بھی کم، لیکن اس کے ہلکے پھلکے جسے پر مت جائیے۔ اپنی فکر اور مضامین کے اعتبار سے یہ بڑے بڑے ضخیم اور لہیم و شہیم مجلات پر بھی بھاری ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں بامسمہ ہے تو بے جانا ہوگا۔ مجلہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے مدیر اعلیٰ جناب انجم نعیم اور مدیر جناب عبدالرب کریمی کی نظریں نہ صرف ملکی حالات و مباحث پر بلکہ عالمی حالات و مباحث پر بھی ہیں۔ اس کی مجلس مشاورت میں شامل دو انتہائی اہم شخصیات یعنی جناب محمد عبدالحی اور جناب محمد صغیر حسین کے نام اس کے وقار و اعتبار کے لیے کافی ہیں۔ ایک عرصے سے ایک معاملہ عالمی سطح پر موضوع بحث بنا ہوا ہے اور وہ ہے بین المذاہب مکالمہ۔ بین المذاہب مکالمے کی حمایت سبھی کرتے ہیں، اہل اسلام بھی اور اہل کلیسا بھی۔ مختلف ملکوں میں مختلف مذاہب کے درمیان اور خاص طور پر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ڈائیلاگ کا انعقاد بھی ہوتا رہا ہے اور اس کی وکالت بھی۔ اہل اسلام اور اہل کلیسا کی انتہائی ذیل اور معزز شخصیات بھی اس بحث کو آگے بڑھاتی رہی ہیں اور مختلف ملکوں کے حکمران ہیں۔ مذکورہ مجلے میں اس موضوع کو ایک طرح سے کور اسٹوری کا درجہ دیا گیا ہے۔ 3 بے حد وسیع مضامین اس موضوع کے لیے وقف ہیں۔ جناب محمد عبدالحی نے اپنے مفصل مضمون میں بین المذاہب مکالمے کی تاریخ پر بھی روشنی ڈالی ہے اور اس کے متعدد پہلوؤں پر بھی، لیکن انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ بین المذاہب رابطہ اور مکالمہ کی اب تک کی کوششیں کہاں تک کامیاب ہوئی ہیں۔ وہ اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کی گئی مسلسل سیاسی اور معاشی زیادتیوں کو نظر انداز کر کے بلکہ ان پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کے خلاف مسلم مزاحمت کو بنیاد بنا کر اسلام کو محض علیحدگی پسندی، رد عمل، تنازعہ اور سیاسی شدت کا نظریہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ منفی تشہیر اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج اور بین المذاہب مفاہمت کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس منفی رویے کے باوجود مسلمانوں کی یہ منصبی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر مسلم دنیا کے ساتھ تبادلہ افکار میں نہ صرف شریک ہوں بلکہ اس میں پہل بھی کریں۔ لیکن ڈاکٹر رفعت نے اس بحث کو ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ انہوں نے ڈائیلاگ کا مفہوم بتاتے ہوئے ڈائیلاگ اور دعوت میں فرق کو واضح کیا ہے اور کہا ہے کہ قرآن مجید انسانوں سے خطاب کے جو اسالیب اختیار کرتا ہے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے ڈائیلاگ کے ہم معنی سمجھا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ اور مباحثے میں فرق ہے۔ قرآن مجید نے ڈائیلاگ کے بجائے مباحثہ کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے مضمون کی تمہید ہی میں بین المذاہب ڈائیلاگ کو شیطان کی دل فریب اصطلاح قرار دے دیا۔ پھر اس کی وضاحت پورے مضمون میں کی گئی ہے اور قرآنی آیات کے حوالے سے کی گئی ہے۔ لکھتے ہیں کہ انٹرفیت ڈائیلاگ ایک فتنہ انگیز اصطلاح ہے جو مسلمانوں کے ذہن کو دعوت کے بجائے غیر مسلموں کے ساتھ اس کار عبث میں شرکت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ گویا انہوں نے بین المذاہب مکالمے اور اس کے تمام تر امکانات کو رد کر دیا ہے اور ملت اسلامیہ کو ایسی مغربی اصطلاح سے اجتناب کی تلقین کی ہے۔ لیکن جناب محمد صغیر حسین لکھتے ہیں کہ اسلام اور عیسائیت کے ماننے والے دنیا کی آبادی کے 55% پر مشتمل ہیں۔ اگر یہ دونوں گروہ اپنے باہمی اختلافات سے صرف نظر کر کے انسانیت کی فلاح و بہبود کا کوئی مشترک پروگرام بنائیں تو آج بھی دنیا کی بیشتر حصے امن و سلامتی کے گہوارے بن سکتے ہیں۔ گویا انہوں نے بھی کم از کم اسلام اور اہل کلیسا کے اختلافات کو دور کرنے پر زور دیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ایک دوسرے کے مذہب سے بیزاری اور خوف کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کے دین دھرم کے بارے میں یا تو کچھ جانتے ہی نہیں یا جو کچھ جانتے ہیں وہ غیر مستند ہوتا ہے۔ اس طرح ان مضامین میں 2 نقطۂ نظر پیش کیے گئے ہیں، ایک بین المذاہب مکالمے کی حمایت اور دوسرا اس سے بچنے کی تلقین۔ گویا ایک بحث کا دروازہ کھولا گیا ہے تاکہ اس پر بھرپور انداز میں گفتگو ہو اور اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے۔ اس کے بعد جو مضامین شامل رسالہ ہیں وہ الگ الگ نوعیت کے ہیں لیکن تقریباً بیشتر علمی و فکری ہیں، خواہ ثقافت کا قرآنی تصور ہو، رسول اکرم کی انسانی خدمات ہوں یا روحانیت کی تلاش ہو۔ اس وقت پوری دنیا پر مغربی ثقافت چھاتی چلی جا رہی ہے۔ خود ایسے بہت سے مسلم گھروں میں بھی جو صوم و صلات کے پابند ہیں مغربی تہذیب کی جھلک مل جائے گی۔ پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد نے اس کا جائزہ لیا ہے اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ قرآنی ثقافت زمان و مکان کی قید اور مشرق و مغرب کے رسوم و رواج سے آزاد ایک ایسے زاویہ نظر اور طرز حیات کا نام ہے جس نے انسانوں کو جو اپنی تعریف حیوان ناطق یا معاشرتی حیوان کے کرتے تھے ایک اخلاقی مخلوق میں تبدیل کر دیا، جس کا ہر عمل عقل و دانش اور وحی الہی کے تابع ہونے کی بنا پر مقبول و محمود قرار پایا۔
اس مضمون کی روشنی میں ہمیں اپنی ثقافت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جناب عبدالرب کریمی کی ایک چھوٹی سی تحریر دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اسلامی دعوت کا فریضہ انجام دینے میں کس طرح اپنا اخلاقی پہلو بھی سامنے رکھیں۔ ٹرین کے سفر کے دوران ایک مسافر ابھینندن شرما سے ان کی ملاقات میں ہمارے لیے ایک سبق بھی پوشیدہ ہے۔ جناب انجم نعیم نے اپنی شگفتہ تحریر میں جس طرح خانہ بدوشوں کا تعاقب کیا ہے وہ قابل داد ہے۔ اس تحریر میں زبان کا لطف آ گیا۔ امید ہے کہ آگے بھی اس قسم کی تحریریں پڑھنے کو ملیں گی۔ ٹی کے تھامس کا ایک مضمون ہندو مذہب ایک تعارف، جس کا ترجمہ جناب محمد صغیر حسین نے کیا ہے، بہت معلوماتی ہے۔ اس رسالے میں 2 کتابوں پر تبصرے بھی شامل ہیں، گویا اسے ہر اعتبار سے متنوع بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجلے کے مدیران نے کوزے میں دریا بند کر دیا ہے، لیکن اب یہ مقولہ بہت فرسودہ ہو گیا ہے۔ اس تازہ کار مجلہ کی جامعیت کے لیے کوئی تازہ لفظ تلاش کرنا پڑے گا، البتہ اگر اس کی ضخامت میں کچھ اور اضافہ کر دیا جائے تو اور اچھی بات ہوگی۔ اردو کا کوئی اخبار یا رسالہ نکالنا آسان ہے، لیکن اسے جاری رکھنا مشکل ہے۔ بہت سے رسالے اور اخبارات نکلتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں، وہ ادھر نکلے ادھر ڈوبے کا منظر پیش کرتے ہیں۔ ایسے میں ایک انتہائی علمی مجلے کا اجرا جہاں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ ابھی اصحاب فکر سے خالی نہیں ہوا ہے، وہیں اردو کے مستقبل کے تئیں خوش امیدی بھی پیدا کرتا ہے۔ جو اخبار یا رسالے بند ہو گئے ان کا افسوس مت کیجیے، یہ جو نیا ستارہ طلوع ہوا ہے اس کی قدر کیجیے۔ آفتاب تازہ پیدا برتنے گیتی سے ہوا، آسماں ٹوٹے ہوئے تاروں کا ماتم کم ہوا۔